السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزماتا بھی ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز کو نوازتا ہے، کسی بھی چیز سے نوازتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، اچھے دنوں میں، برے دنوں میں اللہ تعالیٰ کچھ دے کر بھی نوازتا ہے، کچھ لے کر بھی نوازتا ہے۔ اس لیے کہ کھرا کھوٹا جو ہے یہ چیزیں الگ ہو جائے، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یقین جو ہے وہ صرف کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، تو صرف زبان سے بول دینے کا نام یقین نہیں ہے۔ یقین جو ہے، ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہم صرف زبان سے بول دیں گے تو کیا یہ صحیح ہو گیا؟ کہ اللہ اسے آزمائے گا نہیں؟ کیا ہمارے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے یقین کو آزمایا نہیں جائے گا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آزمانے کے لیے جو ہے انبیاء پر بھی آزمائش ڈالی، تب جب کہ وہ تو کامل مومن تھے، ہے نا۔ وہ لوگ جو تھے وہ تو ہر انبیاء، ہر نبی، دنیا میں جتنے نبی آئے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کامل مومن تھا، ایمان کے پکے تھے وہ۔ تو کیا انہیں آزمایا نہیں گیا؟ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش تو یہ نہیں ہوتی نا کہ ہم بیمار ہو گئے، ہم پر یہ جو دنیا کی آنے والی یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں ہیں، اس اللہ یہ آزمائشیں نہیں ہیں۔ آزمائش اس کو کہتے ہیں، ایمان کا امتحان اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایسے اندھیرے میں پھنس جائیں جیسے مچھلی کے پیٹ کی طرح اندھیرا ہو اور موت کو بالکل قریب سے ہم نے دیکھ لیا ہو، اور یہ جو آس پاس کا اندھیرا ہے اس سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہو، اور کہیں سے یہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہوگا، تو یہ جو ہے ایسی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان ساری مشکلوں کے بعد بھی اس بات پر اٹل رہنا کہ نہیں، ہمارا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ اللہ یہاں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے یا پھر یہ اسباب کی تلاش میں ہے، اس کا یقین مجھ پر ہے یا اسباب پر ہے۔ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں۔ انبیاء کو کیسے آزمایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، انہیں آگ میں جھونکا، یہ آگ میں چلے گئے، لیکن کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا، اس لیے یہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، یہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ ان کا جو یقین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین ہے، یہ صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات رہے، یہ ان کا یقین کس پر تھا؟ یہ اللہ پر ان کا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، میرے اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی میرا اللہ مجھے کبھی تنہا چھوڑے گا۔ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں۔ کیسے آزمائش ہو کہ وہ پانی میں چلے گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب بھلا مچھلی کے پیٹ میں سے بھی کوئی آتا ہے کیا؟ اب یہ اللہ کی یہاں جو ہے نا، یہ ایسی آزمائشوں سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ بظاہر ہر کوئی جو ہے ہمارے خلاف میں ہو، اور اس حالت میں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے، میرا بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے، یا پھر اسباب کی تلاش میں نکلتا ہے، یا پھر اسباب کی تلاش میں نکلتا ہے۔ میرے بندے کو میں عزیز ہوں، یا پھر زندگی کی آزمائشیں، یا پھر زندگی کی آسائشیں، یا پھر زندگی کی آسائشیں، تب جو ہے نا رب یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا بندہ جو ہے ایسے وقت میں، اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لپک کر آ جائے، اور اس کے سارے معاملے کو، اس کے سارے مسئلے کو میں حل کروں۔
اس کے سارے مسئلے کو میں حل کروں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو، صبر کرو۔